السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی طاقت اور رعب سے پورا جنگل خوف کھاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت خطرناک درندہ مانا جاتا ہے۔ لیکن جنگلوں میں ایسے جانور بھی پائے جاتے ہیں جن سے شیر بھی خوف کھاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ جی ہاں، آج کی اس ویڈیو میں ہم جنگلوں میں پائے جانے والے 3 خطرناک جانوروں کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ کروکوڈائل یعنی مگرمچھ، اس کو پانی کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھنے میں جتنا سست لگتا ہے اتنا ہی خطرناک ہے کیونکہ یہ اپنے شکار کو جھٹ میں نگلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ جانور پانی میں سب سے پہلے اپنے شکار کا انتظار کرتا ہے کیونکہ ہر جانور کو پیاس لگتی ہے اور وہ پانی پینے کے لیے دریاؤں پر جاتے ہیں، تو یہ موقع ملنے پر ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس کا حملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، اگر وہ اپنے شکار کو پکڑ لے تو پھر بالکل نہیں چھوڑتا کیونکہ سائنسسٹ کی ایک ریسرچ کے مطابق اس کے بائٹ کی فورس 16640 نیوٹن بتائی گئی ہے، جو کہ 4000 سے لے کر 5000 PSI کی فورس بنتی ہے۔ اگر کلو گرام میں دیکھا جائے 1700 کلو گرام بنتا ہے۔ جب یہ اپنے شکار کو اپنے جبڑوں میں دبوچ لیتا ہے پھر یہ کلٹی لیتا ہے اور جسم کا حصہ اس جانور سے الگ کر لیتا ہے۔ لیکن جب کروکوڈائل کا مقابلہ لینڈ کنگ یعنی شیر سے ہوتا ہے تو یہ دریا میں تو شیر کو آسانی سے دبوچ لیتا ہے، لیکن لینڈ پر بعض اوقات یہ اپنی سستی کا فائدہ اٹھا کر شیروں کو اپنے جبڑوں میں دبوچ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بائٹ فورس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کروکوڈائل کی بائٹ فورس 1700 کلو گرام ہے اور شیروں کی بائٹ فورس 294 کلو گرام ہے۔ اس سے آپ ان دونوں کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کروکوڈائل کے بعد جو جانور خطرناک ثابت ہوئے ہے وہ لگڑ بگڑ یعنی ہائنا ہے اور یہ لینڈ پر رہتے ہیں۔ ان کی طاقت کی وجہ صرف اور صرف ان کا گروہ ہے اور یہ گروپ میں ہی شکار کرتے ہیں اور اس کی بائٹ فورس 1100 PSI ہے، جو کہ لیپرڈ سے 40% زیادہ ہے۔ یہ جانور اس لیے خطرناک ہے کیونکہ اس کے دانت بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں اور ان کے دانتوں میں ایک رطوبت ہوتی ہے۔ جب یہ کسی جانور کو بائٹ کرتے ہیں تو وہ رطوبت اس جانور کے جسم میں پھیل جاتی ہے، جس سے عموماً اسی وقت رائبیز نامی بیماری پیدا ہوتی ہے، جس سے ان کی فوراً موت واقع ہو جاتی ہے۔ عام طور پر یہ ڈیزیز انسانوں میں ڈاگ کے ذریعے منتقل ہوتی ہے۔ جب ہائناز ڈاگ پر اٹیک کرتے ہیں تو جراثیم ڈاگ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ جب ڈاگ انسانوں کو بائٹ کرتے ہیں تو یہ جراثیم انسانوں میں منتقل ہو جاتے ہیں، جس سے رائبیز ڈیزیز پیدا ہو جاتی ہے، جس کو عام الفاظ میں ہلکا پن کہتے ہیں۔ ان کا جب شیروں سے مقابلہ ہوتا ہے تو ان کی جیت کی واحد وجہ ان کا گروپ ہے۔ جب یہ شیروں کو اکیلا دیکھتے ہیں تو فوراً اس پر اٹیک کر دیتے ہیں اور اس کے جسم پر بہت زیادہ بائٹس لگا دیتے ہیں، جس سے اس شیر کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر کوموڈو ڈریگن آتا ہے، جو کہ عام طور پر آئس لینڈ پر رہتے ہیں۔ ان کی زیادہ تر تعداد انڈونیشیا کے آئس لینڈز پر دیکھی گئی ہے۔ یہ جانور کروکوڈائل سے بھی تیز جانوروں کو نگلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عام طور پر یہ جانور دوستانہ ماحول میں رہتے ہیں، لیکن اسی کا فائدہ اٹھا کر یہ اپنے شکار کرتے ہیں۔ دراصل ان کے دانتوں میں بھی ایک رطوبت ہوتی ہے جس کو سلائیوا یعنی پیکٹک بیکٹیریا کہتے ہیں۔ جب یہ اپنے شکار کو دیکھتا ہے سب سے پہلے اس کو بائٹ لگاتا ہے اور اس کی بائٹ اتنا فورس کی نہیں ہوتی کیونکہ اس کے دانت بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جس کی لمبائی 2.5 سینٹی میٹر بتائی گئی ہے اور دانتوں کی تعداد 60 بتائی گئی ہے۔ اس کے دانتوں میں موجود سلائیوا جب اس کے شکار کے خون میں شامل ہوتا ہے تو وہ اس جانور کو بالکل پیرالائز کر دیتا ہے، جس سے یہ آسانی سے اپنے شکار کو کھا جاتا ہے اور اس کو دنیا کی سب سے بڑی لیزرڈ کہا جاتا ہے۔ کوموڈو ڈریگن کی موت اس کے منہ میں موجود سلائیوا یعنی رطوبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو سلائیوا بہت کم ہو جاتا ہے، جس سے یہ اپنا شکار نہیں کر پاتا اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بر وقت ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔